وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ شکوہ بھی کرے گر کافر سے تو کیا، شکوہ بھی کرے گر کافر سے تو کیا، تم لوگ تو اپنے تھے مسلمان تھے آخر۔ شکوہ بھی کرے کافر سے تو کیا، وہ ٹھہرا جو کافر، تم لوگ تو اپنے تھے مسلمان تھے آخر۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائے، حق اور سچ ادا کروائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، اپنی ہر سانس کے ساتھ اگر ہم شکر کریں، ہماری سانسیں مکمل ہو جائیں مگر اللہ کا احسان مکمل نہ ہو پائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجنے والے رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس امت کو تمام امت پر فضائل بخشے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ ہمارے اس دین کو تمام قسم کے دینوں میں سب سے زیادہ افضلیت بخشی ہے، اور ہمیں اسی دین میں، اسی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری مائیں جب ہمیں جننے لگی تو ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، کسی دوسرے خدا، کسی دنیاوی بنائے گئے خدا کا نام نہ تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ہم جب اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تو ہماری ماؤں کی زبان پر اللہ کا ذکر، نبی علیہ السلام پر درود پاک ہوا کرتا تھا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری مائیں جب ہمیں گود میں اٹھایا کرتی، زبان پر قرآن اللہ کا آخری کلام ہوا کرتا تھا۔ آج اسی قرآن پر، ہمارے اسی دین پر، ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کے بہترین شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر نہ جانے کس کس قسم کے تبرات کیے جا رہے ہیں، کیسی کیسی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ آج یقین کریں کہ آج کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں حکم یہ ہے کہ یکجان ہو جائیں، ایک ہی پرچم کے نیچے آ جائیں، اور وہ پرچم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا پرچم ہو۔ ایک عرصہ پہلے ماضی قریب میں ایک چیف جسٹس اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، پاکستان کے عدالت کا سربراہ وہاں بیٹھ کر فیصلہ سناتا ہے کہ مسلمان دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، کس نے حق دیا کہ دین کی حفاظت تمہارے ذمے ہے؟
دین تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، پھر کیوں کسی دوسرے کے ایمان پر انگلیاں اٹھاتے ہو؟ کیوں کسی دوسرے کی بات پر انگلیاں اٹھاتے ہو؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تمہارے نبی کو میں نے تمام نبیوں پر، تمام دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس امت کے بارے میں فرماتے ہیں كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو بہترین امت ہے، تو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ تو خود قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا کہ بھلائی کی طرف لے کر آ اور برائی سے پیچھے کر۔ ایک مسلمان کے حوالے سے یہی بات ہے، ایک کافر، ایک منکر نبی، منکر حدیث، منکر قرآن، منکر اسلام، منکر اللہ، وہ یہ بات کرتا ہے کہ میرا قرآن، میرے لعنتی پر اتارا گیا قرآن، میں وہ پیش کرتا ہوں، اس کی تفسیر پیش کرتا ہوں، تم اس کو مانو، اور وہ اس کے لٹریچر تقسیم کرتا ہے۔ ایک مسلمان اٹھتا ہے، اس پر پرچہ دائر کراتا ہے عدالت میں کہ فلاں شخص مرزا قادیانی لعین کا پوتا مبارک قادیانی، اس نے یہ کام کیا کہ قرآن پاک کی اپنی ایجاد کردہ ترجمہ بنایا، جس میں اس نے اپنے دادا ملعون کو نبی بنا کر پیش کیا۔ دوسرا، اس نے اس کی تفسیر بھی بنائی، تفسیر بنا کر وہ مسلمانوں میں تقسیم کرتا پھرتا ہے، اس پر پرچہ کیا گیا۔ تو جناب چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس پر تمام مسالک کے علماء اٹھے، سامنے آئے، اور انہوں نے آ کر یہ سوال کیا کہ کس بیس پر آپ نے اس قسم کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے دین، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، جبکہ آئین پاکستان میں 1974 میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ قادیانی اپنی مسجد نہیں بنا سکتا، قادیانی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا، قادیانی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر، قادیانی اذان نہیں دے سکتا، قادیانی علی الاعلان نماز نہیں پڑھ سکتا، قادیانی علی الاعلان اپنی لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان کا ایک قانون 1974 میں بنایا گیا، اور اس قانون کو بنانے کے لیے نہ جانے کتنے بڑے بڑے اکابر علماء نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ کیا ہمارا نبی، ہمارا قرآن، ہمارا رب، ہمارے صحابہ، ہمارا دین اتنا سستا ہو گیا کہ آج کوئی بھی آ کر کتے کی طرح بھونکتا ہے اس پر، اور ہم اسلام والے مسلمان صرف یہ کہیں کہ دین امن کا گہوارہ ہے؟ اگر دین صرف خاموشی سے سننے سنانے کا کام ہوتا، سننے سنانے کا نام ہوتا، تو اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی زندگی میں غزوات نہ ہوتے، اتنی بڑی بڑی جنگیں نہ ہوتی، جنگ بدر نہ ہوتی، جنگ احد نہ ہوتی، غزوہ خندق نہ ہوتی، حنین نہ ہوتی۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی بہت بڑی بڑی جنگیں ہیں، اور جتنی بھی جنگیں نبی علیہ السلام کے دور میں، نبی علیہ السلام کی حیات میں ہوئیں، ان میں مٹھی بھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جو سب سے پہلی جنگ ہوئی، وہ کس موضوع پر تھی؟ ایک شخص اٹھا،
اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ 1,24,000 کم و بیش اس نے اپنے ماننے والے پیش کیے۔ وہ پہلی جنگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جس میں صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد جام شہادت نوش کر گئی۔ وہ جنگ کیا تھی کہ اس شخص نے، ایک لعنتی نے، مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی علیہ السلام کی ان کا وصال ہوا، اب میں نبی ہوں، اب میں نبی ہوں اور میرے یہ سب ماننے والے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف تلوار اٹھائی اور اس میں 1200 صحابہ، اور صحابہ بھی وہ جنہیں قرآن پر عبور تھا، وہ شہید ہوئے۔ جس پر صحابہ 1200 شہید ہو جائیں، وہ چھوٹا سا دین ہے، وہ بے مول نبی کی بات ہے۔ میرا نبی اتنا بے مول نہیں کہ کوئی بھی آ کے بکواس کر دے۔ اور پھر تمام مسالک کے علماء نے اس بات پر اتحاد بھی کیا اور باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواستیں جمع کرائیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کا فیصلہ ہمیں قبول نہیں، ہم ایسے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم ایسے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ اس 5 رکنی بینچ میں یہ فیصلہ ہونا تھا، اور اس وقت بات کیا کی گئی، یہ جو ججز ہیں یہ عقل کل نہیں ہوتے، ان سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، ان سے غلط باتیں ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کیس کی دوبارہ پیروی کی جائے، اور اس پیروی میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ کیا واقعی یہ غلط فیصلہ تھا یا یہ صحیح فیصلہ تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح تھا کہ کوئی بھی مذہب یا قادیانی اپنے لٹریچر تقسیم کرے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، یہ فیصلہ صحیح ہے؟ اسلام کے بھی خلاف، آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر 2 دن قبل دوبارہ عدالت لگائی گئی، کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ ٹھیک تھا، جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ ٹھیک تھا۔ آپ کے ملک پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاکستان میں اسلامی قانون نافذ بھی ہے، ہمارے پاکستان میں 3 قسم کے قانون ہیں، ایک بالکل غریب قسم کے لوگوں کے لیے، دوسرا مڈل کلاس لوگوں کے لیے، اور تیسرا امراء کے لیے، امیر لوگوں کے لیے۔ امیر کے لیے قانون کیا ہے؟ اس کے جوتے پالش کرنے ہیں اور اس کی غلامی کرنی ہے۔ مڈل کلاس کے لیے قانون یہ ہے کہ اسے گرفتار کر کے اس کے عزت نفس کو مجروح کرنا ہے اور پھر کسی وڈیرے کے کہنے پہ اسے آزاد کر دینا ہے۔ اور غریب کے لیے قانون یہ ہے کہ جرم امیر کرے گا، سزا یہ بھگتے گا۔ جبکہ نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس میں کافر اور مسلمان دونوں کے لیے ایک جیسا قانون ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے دور میں کسی شخص نے چوری کی اور کئی لوگ آ گئے اس کی سفارش کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ بڑوں کی غلام ہوا کرتی تھی اور چھوٹوں پر حکم جمایا کیا کرتے تھے۔ اگر بڑا جرم کرتا تو اسے بری کر دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی غریب جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ لہٰذا میرے اس قانون میں اگر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے بھی اگر چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ یہاں پر تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا جاتا ہے اور ہم خاموش ہیں۔ ہمارے نبی پر بات کرتے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ ہمارے قرآن پر بات کرتے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ ہمارے مذہب پر بات کرتے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ کیا نبی تیرا نہیں؟ عقیدہ ختم نبوت پر کون کون یقین رکھتا ہے؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے دکھائیں گے؟ تمام کا عقیدہ ختم نبوت پر یقین ہے؟ نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، اس دین کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا گیا اور میں نے چن لیا، تمہارے لیے پسند کر لیا اس دین کو۔ اللہ نے چن کے ہمیں دیا۔ اور یاد رکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے تمام کے تمام انبیاء نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ ہمیں اس میں شامل فرما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ آخر اتنی بڑی امت ہے، اتنی فضیلت والی ہے، تمام انبیاء کی دعاؤں کو رد کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رد نہ کیا گیا، انہوں نے آنا ہے امتی بن کر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے، نبی کی گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی نبی کی گستاخی کی اسے قتل کر دو۔ اور ہمارے ملک میں ہمارا چیف جسٹس اس قسم کی بکواسیں کرے کہ ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے، تم کون ہوتے ہو؟ تم دین کا ٹھیکیدار ہو؟ بات کرنے تک کا موقع نہیں دیا جاتا ختم نبوت کے وکیل کو۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے جو وکیل جاتا ہے وہاں پر اسلام کی وکالت کرنے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ تو دین کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے۔ کس بات پر تم لوگوں نے یہ فتوے لگا رکھے ہیں؟ جتنے مسالک تھے سب کے سب وہاں موجود تھے، ان سب کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ہمارے پاکستان میں ہماری عدالت میں اسلام کو ہی انصاف نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کہ میں سویا ہوا ہوں، میں سویا ہوا ہوں۔ وہ شاعر نے کہا نا، شکوہ کریں کس سے؟ شکوہ کریں کافر سے کہ وہ ٹھہرا جو کافر۔ کس بات کا شکوہ اس سے کریں؟ کیا شکوہ کریں؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم نے کیا کیا؟ کافر تو کافر ہے، اس نے کفر ہی کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے تم لوگ تو اپنے تھے، مسلمان تھے، آخر تم تو مسلمان تھے، پھر تم کیسے اس قسم کے فیصلے کر سکتے ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج ہم سب دین پر چلنے والے بن جائیں، کسی جج کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس قسم کے فیصلے سنائے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دین کا مذاق اڑائے۔ یہی 10 محرم گزرا ہے ابھی، اس 10 محرم پر نعوذ باللہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی بنائی گئی، پوری فیملی کو بنایا گیا، ان کی شکل و شبہات اختیار کی گئی، اور وہ فیملی جی کربلا کی طرف جا رہی ہے، اور ویسے ہی جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے۔ موت نہیں آ جاتی اس قسم کے کام کرتے ہوئے؟ ڈوب کر مرتے ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا مذاق بنا رہے ہیں اور سریعام بنا رہے ہیں، باقاعدہ اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جا رہی ہے
سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے اسلام کی گستاخی کر کے، صحابہ کی گستاخی کر کے۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور کئی صحابہ کرام، ان کی گستاخی کی جاتی ہے اور اعلان کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ مواد کو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اسے پھیلایا جاتا ہے، اور اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ کس طریقے سے؟ یہودی ایک چھوٹی سی پوسٹ بناتا ہے کہ اس شخص نے اس طریقے سے یہ کام کیا، پوسٹ بناتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس شخص نے یہ بات کی، لہٰذا اس شخص کو لعنت دے کر اس پوسٹ کو آگے شیئر کر دیں۔ میں کیا کرتا ہوں، میں جلدی اس پر لعنت 2-4 ایموجی بناتا ہوں، لعنت کے اسے سینڈ کرتا ہوں اور اسے آگے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس نے تو ایک دفعہ کی، تو کتنی دفعہ کر چکا؟ اس نے تو ایک گستاخی کی، تو مسلمان ہو کر کتنی گستاخیاں کر چکا؟ اور کہنے کو کیا ہے کہ ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے بندے، دین کو سمجھ تو صحیح، تیری ایک ناسمجھی کی وجہ سے دین کی گستاخی کی جا رہی ہے، نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے، تیری ایک ناسمجھی کی وجہ سے صحابہ کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علی کے ماننے والے ہیں، علی نے کہا تھا کہ تم اس طریقے سے پیٹو۔ کہا جاتا ہے حسین کے ماننے والے ہیں، حسین کی تربیت تھی۔ کس صحابی نے کہا تھا کہ اس طریقے سے پیٹنا جائز ہے؟ کس صحابی نے کہا تھا کہ گھوڑے کا جھوٹا پینا جائز ہے؟ کس صحابی نے کہا تھا کہ گھوڑے کے نیچے سے گزرنا جائز ہے؟ کس نبی نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کچھ بھی کر لینا، کچھ بھی کہہ دینا جائز ہے؟ نبی علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث مجھے دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ اگر نبی کی گستاخی ہو تم چپ کر کے بیٹھے رہنا، گھروں میں دب کے رہنا، باہر نہ نکلنا، جب دین کا مذاق اڑایا جائے تم چپ کر کے بیٹھے رہنا۔ یہود کے ساتھ اس وقت جنگیں کیوں ہوئی تھی؟ مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ نبی کے گستاخ تھے، دین کے گستاخ تھے، اور ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، نبی کو مانتے تھے مگر دین کے گستاخ تھے۔ ابو جہل جیسا لعنتی شخص وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اے محمد، میں تیری سچائی کو تسلیم کرتا ہوں مگر جو تو بات کرتا ہے میں اسے نہیں مانتا۔ تو کیا اسے زندہ چھوڑ دیا گیا؟ اس وقت جنگ نہیں ہوئی تھی، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اس وقت نیست و نابود نہ کیا گیا تھا؟ یہود نے کہا تھا کہ یہ ہماری کتابوں میں یہ دین لکھا ہوا ہے کہ ایسے ایک نبی آئے گا، مدینہ میں داخل ہوگا، ایسی جگہ پر آئے گا جہاں پر بڑے بڑے کھجوروں کے باغات ہوں گے، وہاں پر آئے گا، ایسی ایسی صفات رکھنے والا ہوگا۔ مگر جب دین وہاں پہنچا تو انہوں نے مخالفت کی، ان کے ساتھ بھی جنگ کی۔ اللہ کے نبی بیٹھے نہیں، ایرانیوں نے جنگ کی، رومیوں نے جنگ کی، ہر ملک سے جہاں یہود آباد تھے انہوں نے جنگ کا اعلان کیا۔ نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، کیوں؟ میرا نبی اللہ کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، کوئی صحابی نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، کوئی صحابی دین کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، تو کیوں کیے بیٹھا ہے میرے بھائی؟ کیا تو اللہ کا ماننے والا نہیں، نبی کا ماننے والا نہیں، قرآن کا ماننے والا نہیں؟ آج تبرہ کیا جاتا ہے اور میں چپ بیٹھا رہوں۔ آپ حضرات میں سے کئی حضرات ایسے ہوں گے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ہر قسم کا سوشل میڈیا ایپلیکیشنز یوز کرتے ہیں۔ کیا ایک کام کر سکتے ہیں اپنے نبی کے لیے؟ ہم ہزاروں قسم کی پوسٹیں ڈیلی فارورڈ کرتے ہیں، ایک کام کر لیں کہ ہر شخص کے ڈی پی پر صرف نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان ہو۔ ہر شخص دن میں کم سے کم ایک پوسٹ اس قسم کی کرے جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہو، اس دین حمید کی وضاحت ہو۔ کم سے کم کل قیامت کے دن یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ یا اللہ ہم چل کر نہیں گئے تھے، لیکن جس حد تک تیرے نبی کی ختم نبوت، تیرے دین کی حقیقت، تیرے قرآن کی حقیقت، تیری حقیقت کو اجاگر کر سکتے تھے، ہم نے بیٹھ کر کیا۔
کوئی بول کر کر سکتا ہے بول کر کریں، کوئی چل کر کر سکتا ہے چل کر کریں، کوئی بیٹھ کر کر سکتا ہے بیٹھ کر کریں، کوئی لکھ کر کر سکتا ہے لکھ کر کریں، لیکن کرنا لازمی ہے۔ یہ ہر شخص کا فرض ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اگر خاموش رہے تو یقین جانے کہ ہم ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیے جائیں گے۔ امید ہے کہ احباب کو میری باتیں کچھ سخت لگی ہوں گی، لیکن میں مجبور ہوں کہ میں نبی کی بات پر، نبی کی ذات پر کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت